نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہماری سارا مقدمہ جو ہے ناسبیت کے خلاف وہ بخاری مسلم میں موجود ہے، اس کے ذیل کے اندر ہم اس کو سپورٹیو روایتیں باقی کتابوں سے بھی لے کے آتے ہیں الحمدللہ، اور ایسی روایتیں بھی لے آتے ہیں جن کی صحت کے اوپر محدثین کے ہاں اختلاف ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کی اصل بخاری مسلم میں موجود ہے، پھر ہم ان محدثین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو اس کی صحت کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کو تائید میں لیتے ہیں۔ جس طرح اب یہ پچھلے دنوں نعیم بٹ صاحب نے خام کہا بھائی تو اللہ کے بندے شریف آدمی ہے، تیرا کیا لینا دینا اس مسئلے کے ساتھ، آ کے چکی میں ہاتھ دے رہا ہے، تو دعا کر میرے اوپر کیفیت نہ طاری ہو، نہیں تو میں طبیعت صاف کر دوں گا۔ میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن اگر تبلیغی جماعت اب یہ کام شروع کر دے گی کہ وہ اختلافی مسائل میں پڑ جائے گی اور وہ بھی ادھورے میرے کلپ اٹھا کے، تو آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے مرے ہوئے بزرگ جن کا نام آپ وضو کے بغیر نہیں لیتے ہیں، وہ ہمارے سٹوڈنٹس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھیں پھر ہمارے اسٹوڈنٹ نے غلام محی الدین بھائی نے اس کی طبیعت صاف کی ہے، کس طرح بےایمانی کی ہے اس نے تو جو فتوے میرے اوپر لگائے ہیں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ انجانے میں سہل ابن حنیف بدری صحابی پر اور ابن عباس کے اوپر جو خوارج سے مناظرہ کرنے گئے تھے، اور وہاں پہ بھی وہی مسئلہ ڈسکس ہوا تھا۔ وہ 191 نمبر حدیث تو دکھا رہا ہے، تو 190 جو میں نے حدیث بیان کی وہ نہیں بیان کی، اس کی تائید میں امام نسائی لے کے ہیں، اور اس کے اوپر جو تحکیم ہے وہ ایک اہل حدیث عالم نے لگائی ہوئی ہے، امام نسائی کی تحکیم نہیں لگی ہوئی ہے، اور امام نسائی تو اس کو دلیل کے طور پر لے کے آ رہے ہیں، اور اس کی اصل بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو وہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے الحمدللہ وہ مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا ہے۔ تو آپ بھی بلال بھائی یہ جو میرا اتنے والا پورشن ہے یہ آپ کاٹ کے اس کے ساتھ غلام محی الدین بھائی کی جو آفیشیل چینل پہ 12 منٹ کی ویڈیو ہے نا، وہ پوری کی پوری اس کے ساتھ اٹیچ کر کے نا ایک کلپ اپنے شاہد اور بلال چینل سے آفیشیلی اپلوڈ کریں تاکہ لوگوں کو سچائی پتہ چلے۔ میں اس لیول پہ اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ جواب دوں، کوئی علمی کو بات کی ہوتی تو میں کرتا، پھر چونکہ میں تبلیغی جماعت سے بڑی عقیدت بھی رکھتا ہوں، یہ لوگ تبلیغی جماعت کا فیس نہیں ہے، خام خواہ یہ دیوبندیت ان کی کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ تبلیغی جماعت کا جو ایک نیوٹرل پن تھا وہ ان لوگوں نے خراب کیا ہے، خود تو یہ ڈوبے ہیں، اپنے فرقے کو بھی ڈبوائیں گے میرے ہاتھوں اور تبلیغی جماعت کو بھی خام خواہ تختہ مشق بنائیں گے، لہٰذا میں ویل لیفٹ کرتا ہوں یار، میں چھوڑتا ہوں اس مسئلے کو۔ ہمارے اسٹوڈنٹ غلام محی الدین بھائی کی وہ ویڈیو کافی ہے، وہ آپ نے ساتھ جوڑ کے اس میں سارے ریفرنسز لگے ہوئے، اور نعیم بٹ کا بھی انہوں نے بیچ میں کلپ چلایا ہے، یہ آپ نے کلپ شاہد اور بلال سے اپلوڈ کرنا ہے تاکہ آپ کے چینل سے بھی ان کو پتہ چل جائے کہ الحمدللہ ہماری لیگیسی کو ہماری زندگی میں لوگ آگے لے کے چل رہے ہیں، جو کتنے علمی طریقے سے ماشاءاللہ جن کی پروننسیشن اتنی اچھی ہے، اچھے طریقے سے وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں تو بٹ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی یہ چبل مارنے کی وجہ سے، جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے ہمارے وہ بھائی جو خاموش طبیعت والے تھے وہ میدان عمل میں اتر آئے ہیں، اور انہوں نے اتنے علمی انداز میں وہ ویڈیو بنائی ہے، تو میرے لیے تو اس شر میں سے بھی خیر نکلا ہے، میں تو بڑا خوش ہوں الحمدللہ۔ جی السلام علیکم، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا نعیم بٹ صاحب کی، جو کہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور تقریباً کرتا دھرتا ہی ہیں وہ تبلیغی جماعت کا۔ تو وہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا اعتراض ایک آیا، ایک یوٹیوب چینل ہے میسج ٹی وی، اس کے اوپر انہوں نے ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ انہوں نے ایک ضعیف حدیث بیان کی ہے۔ اور یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک دیوبندی یہ اعتراض کرے کسی دوسرے کو کہ جی آپ ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں، جب کہ وہ خود پرچار کرتا ہو فضائل اعمال کا، فضائل صدقات کا، اور اس کو کبھی یہ خیال نہ آیا ہو کہ جی فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے بارے میں بھی میں یہی سٹانس رکھوں اور اسی قسم کی ویڈیو بنا کر میں یہ اپلوڈ کروں کہ جی یہ جو جس قسم کی کہانیاں جو ہے وہ آپ نے فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں، یہ فضائل صدقات میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی نکالنا چاہیے۔ اس بارے میں کبھی ان کی توجہ نہیں جاتی۔ تو وہ بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں
اس ویڈیو کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ایک حدیث ہے جو کہ علی بھائی نے ایک بیان کی تھی ویڈیو کے اندر، جنگ صفین کے موقع پر تحکیم۔ تو اس ویڈیو کے اندر علی بھائی نے ایک روایت کوٹ کی ہے، انہوں نے بیسیکلی یہ چیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھائی ہے، اور وہ میں بتاتا ہوں کہ کیسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھائی ہے۔ اس میں علی بھائی نے ایک سنن نسائی الکبریٰ کی ایک حدیث پیش کی، جس میں ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا صلح حدیبیہ کا، تو جو سہیل ابن عمرو تھے وہ چونکہ کفار کی طرف سے تھے، ان کا اعتراض تھا کہ جی ہم آپ کو نبی مانتے نہیں ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ مٹائیں۔ اور جو اس وقت لکھنے والے تھے، وہ کاتب جو تھے اس وقت جو اس کی کتابت کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، وہ مولا علی تھے۔ تو مولا علی سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس محمد رسول اللہ جو لکھا ہے اس کو مٹا دو، تو مولا علی نے نہیں مٹایا، تو نبی علیہ السلام نے خود جو ہے نا اس کو مٹا دیا اور اس کے اوپر محمد ابن عبداللہ لکھ دیا۔ اور اس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، تجھ پر بھی ایک وقت آئے گا کہ تجھے بھی اس ساری سچویشن سے گزرنا پڑے گا۔ اب یہ ایک طویل ٹاپک ہے کہ نبی علیہ السلام نے مولا علی کے بارے میں جو پریڈکشنز کی تھیں ان کے دور حکومت میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل، صفین، نیروان، یہ ایک بالکل ٹاپک الگ ہے۔ ابھی میں بات کروں صرف اس ایک حدیث کے بارے میں، اس ایک روایت کے بارے میں جو کہ امام نسائی نے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر نقل کی ہے۔ تو اس بارے میں وہ اعتراض کر رہے تھے کہ جی یہ وہ سخت ضعیف روایت بیان کی ہے، اور یہ کون بندہ کہہ رہا ہے؟ جو خود ایک دیوبندی ہے، جن کو یہ نہیں پتہ کہ فضائل اعمال کے اندر کس قسم کی کہانیاں، روایتیں تو ضعیف ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ جو کہانیاں انہوں نے اس میں نقل کی ہیں عجیب و غریب قسم کی، وہ ان کو نظر نہیں آتی ہیں، نہ فضائل صدقات کے اندر، اور پتہ نہیں پھر ان کے جو بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس میں اتنا مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں، وہ اب میں پیش کروں تو وہ ان کے جو سر ہے وہ شرم سے جھک جائیں گے۔ یعنی اتنے سالوں تک پتہ نہیں عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہیں یہ لوگ، پھر ایک رات میں 8 قرآن ہیں، پورے مہینے میں رمضان میں 61 قرآن، اور اللہ کو دیکھنے والے واقعات، یہ عجیب و غریب۔ یعنی اللہ کو دیکھنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ پیکیج اللہ نے نہیں دیا، تو یہ ان کے بزرگوں کو دے دیا، یا جنہوں نے نقل کی ہیں یہ جھوٹی چیزیں ان کو یہ انڈورس کر رہے ہوتے ہیں اپنی بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں۔ اور جو بندہ احادیث سے ایک مقدمہ پیش کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ضعیف روایت پیش کر دی ہے، جن کا اپنا سارا کا سارا مقدمہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کے اوپر ہے۔ قرآن پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے، اپنے مرکز میں انہوں نے ترجمے کے قرآن نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ میری زندگی کے اس مرحلے سے جب سے آپ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس سے لے کے مرتے دم تک یہ صرف فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی یا تو تبلیغ کرتے ہیں یا اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوتا ہے۔ قرآن اگر پڑھتے بھی ہیں تو برکت کے لیے صرف وہ عربی پڑھتے ہیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ میں بات کھولوں گا تو بات بہت دور تک نکل جائے گی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی حدیث جو ہے نا وہ ضعیف پیش کی ہے۔ اب اصل مقدمہ نہیں انہوں نے دیکھا، انہوں نے وہ پوری ویڈیو دیکھی ہوتی، انہوں نے کہا جی کہ مجھے کسی نے وہ ویڈیو دکھائی ہے، تو سر جو آپ کو دکھائی ہے وہ اس نے آپ اپنا لقمہ آپ کے منہ میں ڈالا ہے، تو آپ اتنے بچے تو نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ اتنا سا ٹوٹا دیکھ کر اور آپ اس پہ ورڈکٹ دے دیں۔ پوری ویڈیو دیکھنی چاہیے تھی آپ کو۔ اس پوری جو ویڈیو کا مقصد تھا جنگ صفین کے موقع پر جو تحکیم کا مسئلہ ہوا تھا، جو صلح نامہ تھا بیسیکلی، جس کے بارے میں وہ ساری روایتیں موجود ہیں، وہ پورا یہ مقدمہ رکھا گیا کہ صفین کے بعد اصل میں ہوا کیا ہے۔ تو اس مقدمے کی جو جڑ ہے سر وہ بخاری میں ہے۔ یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو ایک اصول ہوتے ہیں، جو کوئی مقدمہ ہوتا ہے وہ قرآن، بخاری، مسلم سے پیش کرتے ہیں۔ اس کی ضمن میں اگر ایک دو روایتیں ایسی آ جاتی ہیں جس میں محدثین کا اختلاف ہوتا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جن محدثین نے نقل کی ہیں اور آپ کا یہ زوم ہے کہ جی یہ صحابہ کے بغض کے اندر، آپ نے اس ویڈیو میں کہا کہ صحابہ کا چونکہ بغض ہے تو اس حوالے سے وہ ایسی ایسی روایتیں نکال کے پیش کرتا ہے۔ تو اگر یہ روایتیں بیان کرنا صحابہ کا بغض ہے تو سر سب سے پہلے تو پھر آپ کی نظر میں جو ہے صحابہ کا بغض ان کے دل میں ہونا چاہیے کہ جنہوں نے یہ روایتیں نقل کی ہیں، تو ان کے بارے میں تو آپ زبان درازی نہیں کریں گے۔ جو بندہ یہ باتیں بیان کر رہا ہے اور مقدمہ پیش کر رہا ہے، بخاری میں حدیث ہے اس چیز کی، بلکہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ یہ ہے سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے۔ جنگ صفین کے موقع کے اوپر انہوں نے جو اس وقت کے لوگوں نے اختلاف کیا اس صلح نامے کے اوپر، ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی تم اس دن کو یاد کرو جس دن صلح حدیبیہ ہوئی تھی، یعنی واقعہ ابو جندل کے نام سے الفاظ ہیں احادیث کے اندر۔ تو اس چیز کی جڑ تو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے جو علی بھائی نے واقعہ بیان کیا ہے۔
اب انہوں نے اس کی تشبیہ حدیبیہ کو کیوں دی ہے؟ یعنی سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر صفین کے موقع پہ جو مسئلہ ہوا جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہیں کہ وہ اختلاف ہو گیا تھا، یعنی کچھ لوگ اس صلح نامے پہ راضی نہیں ہو رہے تھے، تو وہ کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ اگر نہیں ہو رہے تھے تو سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کی مثال کیوں دی ہے کہ اس دن کو یاد کرو کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم وہاں اس وقت جو ہے نا وہ مشرکین سے لڑتے، ہم نہیں لڑے، ہم نے رسول اللہ کی بات پر لبیک کہا ہے۔ تو اس واقعے کو سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمپیئر کروایا ہے جنگ صفین کے ساتھ۔ تو سر اس مقدمے کے اوپر جو اعتراض آپ انجینئر صاحب پر لگا رہے ہیں وہی اعتراض آپ کو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ آپ کو لگانا چاہیے سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ کی ڈاکٹرین کے اندر، کیونکہ وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے، اس کی اصل موجود ہے، اور ریزمبلنس بھی وہ سہل ابن حنیف دے رہے ہیں اس واقعے کی تمثیل کے ساتھ۔ تو جب جڑ موجود ہے تو تاریخی کتابوں کے اندر تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، آپ نے وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھی ہے، اور اس میں آگے چل کر انہوں نے کہا ہے کہ ایک امام نے یہ نقل کی ہے اور اس امام نے اس کو خود ضعیف لکھ دیا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ ان کو شاید یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس امام نے نقل کی ہے، وہ امام نسائی نے نقل کی ہے، اور امام نسائی نے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر نقل کی ہے، خصائص علی والے چیپٹر میں نقل کی ہے، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس امام نے خود ضعیف لکھ دیا ہے۔ آپ ان کی تحقیق کا لیول یہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس امام نے خود نقل کر کے خود ضعیف لکھا ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے کیا، جو اہل حدیث محدث ہیں، اہل حدیث کے علم کے ایک فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے اس احادیث کے اوپر خصائص علی کے اوپر ترجمہ کیا اس کا، اور ترجمہ کے بعد اس کی تحکیم کی ہے۔ ان کو یہی نہیں پتہ یار کہ وہ جو امام مصنف ہیں انہوں نے اس کو ضعیف لکھا ہے یا بعد میں مترجم نے ضعیف لکھا ہے، یہ تو ان کی تحقیق کا لیول ہے۔ ایکچولی یہ لوگ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، مقدمے کو نہیں دیکھتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، تو اس حدیث کو انہوں نے کہا جی ایک امام نے لکھا ہے، تو میرے بھائی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ ایک امام نے نہیں لکھا، یہ امام عبدالرزاق نے بھی نقل کی ہے یہ روایت۔ اور دوسری بات، امام عبدالرزاق نے نقل کرنے کے بعد مورخین نے بھی یہی واقعہ سیم نقل کیا ہے، امام ابن خلدون نے بھی تاریخ ابن خلدون میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اور آخری بات کہ آپ کہتے ہیں جی کہ یہ واقعہ جو ہے نا وہ ضعیف ہے، جھوٹے ہے، من گڑت ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ واقعہ ضعیف ہے، تو سر صحیح واقعہ آپ بتائیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو صرف برائے نام غلط کہہ دینا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، ورنہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری کی پوری دیوبندیت غلط ہے، سینکڑوں چیزوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ غلط ہے، بات یہ ہے کہ ایک چیز اگر غلط ہے تو اس کا صحیح جو مقدمہ ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے، اور صحیح مقدمہ بیان کرنے کے لیے بھی کم از کم اسی لیول کی احادیث پیش کرنی پڑیں گی، اسی لیول کی قرآن کی آیات پیش کرنی پڑیں گی۔ یعنی انجینئر صاحب نے جو قرآن کی آیات اور احادیث پیش کی ہیں اس کے مقابلے میں کم از کم اسی لیول کی احادیث آپ پیش کریں گے صحیح مقدمہ بیان کرنے کے لیے اپنے زوم کے اندر۔ اگر آپ کے نزدیک یہ مقدمہ غلط تھا تو سر ٹھیک ہے، آپ بیان کریں کہ یہ روایتیں غلط ہیں اور صحیح یہ روایتیں ہیں، تو عوام فیصلہ کر لے گی اس چیز کا کہ مقدمہ آپ کا ٹھیک ہے یا انجینئر صاحب کا ٹھیک ہے۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ صرف بغض کے اندر اس لیول تک گھرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کو فیم کا شوق ہے، مشہوری کا شوق ہے۔ ویسے تو ان لوگوں کی آپ باتیں سنیں تو یہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے کہ جی ہم لوگ جو ہے نا وہ کنٹروورسیز میں نہیں پڑھتے ہیں اور ہم تنقیدی باتیں نہیں کرتے ہیں، نام ہمارا یہ منہج ہے اس چیز کا، ہم لوگ بس اپنا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ہم ان اختلافی باتوں میں نہیں پڑھتے ہیں۔ اور جب انجینئر کی بات آتی ہے تو پھر ان کے اندر سے وہ چیز ابل کے نکل رہی ہوتی ہے۔ آئے دن یہ ویڈیوز ریکارڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں کہ کبھی اس نے یہ کہہ دیا، کبھی اس نے وہ کہہ دیا۔ یار ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم لوگوں نے اس بندے کی باتوں کو یعنی انجینئر محمد علی مرزا کی باتوں کو کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے۔ میرے سامنے اب کوئی امام کعبہ بھی آ کر یہ کہہ دے کہ جی یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے، تو میرے سامنے تو قرآن ہے، میرے سامنے تو بخاری ہے، مسلم ہے، میں کیسے اس چیز کو کہہ دوں گا یہ غلط ہے؟ یعنی یہ چیز ان لوگوں کو یعنی حیا نہیں آتی، اس لیول کے اوپر یہ گھر چکے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کس چیز کے فتنے میں یہ مبتلا ہیں، شہرت کا فتنہ ہے، پیسے کا فتنہ ہے،
یا فرقے کی محبت ہے اس لیول تک غالب آ چکی ہے کہ یہ اپنی آخرت کو بھول چکے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو یہ سزا صحابہ کہہ دینا، کبھی آپ کہہ دینا ان کو گستاخ رسول کہہ دینا، کبھی کچھ کہہ دینا. یار آپ چھوڑیں ان چیزوں کو، آپ مقدمہ پیش کریں جو آپ کا مقدمہ ہے، دلائل کے ساتھ امت کے سامنے رکھ دیں، بات ختم. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر قرآن و سنت سے بات کر رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ یار آپ کے بابے یہ کام ڈال گئے ہیں، تو آپ نے نہیں ماننا، وہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن دوسرے کے اوپر خام خواہ فتویٰ لگا دینا اٹھ کے کہ جی یہ غلط باتیں کر رہا ہے، غلط باتیں کر رہا ہے، تو آپ اپنا مقدمہ پیش کریں نا عوام کی عدالت میں کہ جی یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ ایسے نہیں، ایسے لکھی ہوئی ہے، آپ کتاب کھول کے دیکھ لیں. اتنا تو آپ کر نہیں سکتے. تو ٹھیک ہے آپ بھگتیں، آپ کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی ورسٹ ہوگا، کیونکہ آنے والی نسل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایجوکیٹ ہو رہی ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو پوچھے گی اور آپ کو یہ چیزیں ہانٹ کریں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.